ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ اسلامی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی کہ یہیں پہ لوحیہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ غار حرا عبادت میں مصروف تھے، کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا نہیں ہوں۔ یا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے بھیجا اور کہا پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا میں تو پڑھا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھیجا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا، اور پڑھتے رہا اور آپ کا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو باتیں سکھا جسے وہ نہیں جان دیتے۔ اس آیت کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم دے، ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آداب بھی بتائے گئے اور قلم کی ضرورت اور اہمیت بھی بتائے گئے جس کے استعمال سے انسان دنیا میں علم حاصل کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بار بار علم کی اہمیت فضیلت کا تذکر بار بار ہوا ہے، جیسے کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم والے اور بے علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کے علاوہ حدیثیں میں بھی علم کی اہمیت فضیلت کا تذکر بار بار ہوا ہے، جیسے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ بہشت کے راستے جنت کے راستے پہ لگا دیتا ہے، اور خالص طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پاپا پر بچھا دیتے ہیں، اور علم کے لیے آسمان اور زمین کی مخلوق کے حتیٰ کہ مقصد کی دعائیں کرتی ہے۔ اور علم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں فضیلت حاصل ہے، اور علم انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء اپنے وقت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، تو ہوا تو دین کا علم وقت میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے شو فضل کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے اور لوگوں میں عام کرے، کیونکہ علم کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں ملتا بلکہ آخرت میں بھی ملتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم کی اہمیت فضیلت جاننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔